بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی معلومات ہو سکے تو کسی کاپی میں نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لیجئے، شرم گاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دینا بے رغبتی کرامات کی ایجاد کرتا ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اس گھر میں ہمیشہ خیر و عافیت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، قیامت کے دن وہ تھوک اس کے منہ پر آئے گا۔ دسترخوان پڑے کے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے، جو شخص اس کی آواز سنتا ہے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لیں۔ یہ حضرت عائشہ کی روایات ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چادنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین و کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مسئلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشور کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک دیتا ہے۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نرگس کا پھول سننے سے پرس و جنون جنام سے محفوظ رہتا ہے بندہ۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ دانتوں سے ڈسنا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے اس کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ ویب لباس پہننے والی عورت میں اولاد بے حیا نکلتی ہے۔ جن کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جنتی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشور کے دنوں میں سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ وہ خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورتیں ڈبل گناہ کا مستحق ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والے کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں آتا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلد مقروض ہو جاتا ہے۔
دہلیز کی چوکر پر جو بیٹھے گا وہ ہر ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہے۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کو دانتوں اور منشوروں پر شہد مل دیا جائے تو بچے کے دانت آسانی سے نکلتے ہیں۔ شہادت کی موت مانگے گا، اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کرے گا۔ جو شخص جس گھر میں لیمو یا سفید مرغی کا، اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کو اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہے تو عشاء کے بعد 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کریں۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر عشقی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اگر کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ ضرور کہو، بد نظر سے محفوظ رہے گی۔ قرآن پاک یاد کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے سورۃ یوسف یاد کرنے سے باقی قرآن جلد یاد ہو جاتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے مؤثر ہے۔ رات کو اگر کسی وقت اٹھنا چاہیے اور آنکھ نہیں کھلتی ہو، اپنا خود کا نام پکار کر کہیں مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا، آپ کا ہم سفر آپ کو بیدار کر دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کا کہیں اور پھر وہ نہ جائے تو اسے مار دیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ جن کا دل سخت ہو وہ مساکینوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کریں اور یتیموں کو کھانا کھلائیں۔ چھوٹی شہر کی مکھی، لٹورا، ہدہد اور ان جانوروں کو کبھی جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلد ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے ایک دوسرے میں صحت مند ہو جاتا ہے انسان۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ آپ کو 10 روپیے واپس دے گا۔ آپ زمزم کو جس نیت سے پئیں گے اسی نیت وہ حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے کے لیے ہوتا ہے۔ جب وظیفوں سے کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ چکر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔